دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کے سامنے اپنا ایک اور نیا ولاگ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ حالیہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کے بارے میں۔ دوستو کوئی بھی جنگ چند وقتی یا سیاسی یا عسکری مقاصد حاصل کر بھی لے مگر انسان کی روح، ذہن اور سماج پر اس کے زخم دیر پا ہوتے ہیں۔ مگر طاقت کے نشے میں دھت سامراجی طاقتوں کے نزدیک کسی جذبے، کسی قوم یا سماج کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک جنگوں اور فسادات کی فضا میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خاص طور پر امریکی جنگی جنون نے دنیا کے کتنے ہی ممالک کو تباہ و برباد کر دیا ہے، مگر امریکی سامراجیت جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور اب ایران اس کا اگلا نشانہ بن گیا ہے۔ گو کہ ایران کو اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے مختلف اوقات میں حملوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، مگر گزشتہ رات 27 فروری کو ہونے والا جو امریکی فضائی حملہ ہے وہ سب سے شدید تھا، اور آج آخری اطلاعات کے آنے تک ایرانی صدر خامنائی جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دنیا کو قانون، جمہوریت اور انسانی حقوق کا درس دینے والا جب ایران جیسے خود مختار اور آزاد ملک پر بارود برساتا ہے تو یہ سوال صرف ایک ملک کا نہیں رہتا، یہ سوال عالمی ضمیر بن جاتا ہے کہ کیا یہ امریکہ کے بقول دفاع ہے یا پھر طاقت کے نشے میں چور ایک سپر پاور کا وہی پرانا کھیل جس میں قانون بھی اس کا، عدالت بھی اس کی اور فیصلہ بھی اس کا۔ ویسے تو جیسے امریکہ کی تسلط پسندی یا طاقت کے زور پر جو اپنے مفادات حاصل کرنے کی تاریخ جو ہے وہ بہت پرانی ہے۔ ہم عراق پر ہم اس کی جارحیت دیکھ سکتے ہیں، 2003 پر جس طرح عراق پر اس نے حملہ کیا تھا، یا افغانستان پہ اس نے زبردستی جس طرح سے دہشت گردی کی جو جنگ جو تھی وہ مسلط کی تھی۔ لیبیا پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے امریکہ نے چڑھائی کی۔ حالیہ دنوں میں ہم وینزویلا کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر زبردستی وہاں کے صدر کو اٹھایا گیا۔ وہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہمارے نشانے پر ہے۔ ایران کا جو ہے سب سے بڑا جرم شاید یہ نہیں کہ اس کے پاس جوہری ٹیکنالوجی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ واشنگٹن کی لائن پر چلنے سے انکار کرتا ہے، جو فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے اوپر آواز اٹھاتا ہے، جو یمن میں سعودی عرب کی طرف سے جو حوثی جو قبائل ہیں ان پر جو ہونے والے ناانصافی اور دہشت گردی پر ان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی پر وہ حوثیوں کے ساتھ کھڑا ہو کر امریکہ کو للکارتا ہے۔ اسرائیل کیونکہ امریکہ کا ایک قریبی اتحادی ہے، اس لیے ایران اور اسرائیل کی محض آرائی نے خطے کو مسلسل کشیدگی میں جو ہے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے خلیجی ریاستیں ہیں جو کہ امریکی فوج، بہت ساری ایسی خلیجی ریاستیں جو کہ فوجی اڈے رکھتی ہیں اور امریکی پالیسیوں پر منو ہاں بھی کرتی ہیں، بھلے وہ امارات ہو، سعودی عرب ہو، عمان ہو اور قطر ہو، کیونکہ یہ ریاستیں کیونکہ امریکہ کے جنگی ہتھیاروں کی مستقل منڈی ہیں۔ خاص طور پہ سعودی عرب ایران کو تو اپنے لیے مسلسل خطرہ سمجھتا ہے۔ یہاں امریکہ کی ایک واضح سوچ بھی دکھائی دیتی ہے کہ اتحادیوں کا دفاع صرف سفارتی نہیں بلکہ عسکری طاقت کے ذریعے بھی کیا جائے۔ یہاں ایک اہم بات بہت ضروری ہے کہ اس خطے میں امریکہ کے اتنے فوجی اڈوں کی موجودگی کا کیا مقصد ہے، کیا جواز ہے۔ جیسے قطر، سعودی عرب، امارات اور عمان اور مسقط وغیرہ میں اتنی فوجی تعداد کیوں ضروری ہے؟ ایک تو ان ممالک کی فوجی حفاظت کا امریکہ کے ساتھ ایک عسکری معاہدہ ہے،
اور دوسری طرف اسرائیل جو کہ امریکہ کی ایک ناجائز ریاست ہے، یہ وہ ریاست ہے جو کہ اسٹریٹجکلی تو اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے، اسی لیے امریکہ نے اس کی حفاظت کے لیے یہ اڈے بنائے ہیں تاکہ اسرائیل کا ہر طرف سے دفاع کیا جا سکے، اور ہم مختلف مواقع پر اس کا عملی مظاہرہ دیکھ بھی چکے ہیں۔ ابھی گزشتہ سال ہی جب ایران نے اسرائیل پر جب میزائل کا حملہ کیا تو انہی امریکی فوجی اڈوں سے جوابی کارروائی بھی کی گئی تھی۔ مگر آج کے حالیہ دور میں امریکہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ چین اور روس کا جو ہے اس خطے میں ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا ہے۔ امریکہ جو ہے ویسے ہمیشہ ایک ہی اسکرپٹ دہراتا ہے، وہی پرانا خطرے کا بیانیہ اور جنگی جواز کے علاقے کے استحکام کو خطرہ ہے، جوہری جو ہے توانائی سے خطرہ ہے یا جوہری خطرہ ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کا دفاع کر رہا ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے، کیا یہ محض سیکیورٹی کا معاملہ ہے یا عالمی بالادستی کو برقرار رکھنے کی ایک یہ منظم حکمت عملی ہے؟ اگر ہم سب سے پہلے بات کریں ایران کے جوہری پروگرام کی، جس کو بہانہ بنا کر ایران پر متعدد بار پابندیاں لگائی گئی۔ سب سے پہلے تو جب 1951 میں ایران نے اپنے تمام معدنی جو ہے اثاثے اور تیل جو ہے وہ حکومتی تحویل میں لینے کا اعلان کیا، تو اسی وقت ہی امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے نفرت کی ایک جو ہے پہلی دیوار جو ہے اسی وقت کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جب 1989 میں جب خمینی کا جب اسلامی انقلاب کے بعد پھر امریکہ نے مکمل طور پر ایران پر پابندیاں عائد کی، مگر امریکہ کو ہمیشہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے وہ کھٹکتا رہا، اور اس نے متعدد بار ایران پر حملے بھی کیے ہیں اور ان کے بہت سارے جو ایٹمی سائنسدان تھے ان کو ہلاک بھی کیا ہے، اور اس کے مطلب اس کا جو جوہری پروگرام تھا اس کو انہوں نے بالکل سبوتاج بھی کیا تھا۔ مگر 2015 کا جو ایران کا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو تھا وہ سفارت کاری کے حل کی ایک بہترین جیسے مثال تھا، اور یہ غالباً باراک اوباما کے دور میں ہوا تھا، لیکن پھر 2018 میں ٹرمپ نے، بلکہ ٹرمپ حکومت نے یعنی امریکہ نے خود اس معاہدے کو ترک کیا، تو کشیدگی نے دوبارہ سر اٹھایا۔ سوال یہ ہے کہ اگر سفارت کاری ممکن تھی تو جنگ کا ماحول کیوں پیدا کیا؟ یہاں اصل نقطہ جو ہے وہ طاقت کا توازن ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران ایک خود مختار اور مزاحمتی ریاست کے طور پر ابھرا ہے۔ وہ امریکی کیمپ میں شامل ہونے کے بجائے اپنی آزاد خارجہ پالیسی پر قائم ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ 2 دن پہلے ہونے والے جو مذاکرات تھے، ایران نے تقریباً تمام جو معاملات تھے اس پہ اتفاق بھی کر لیا تھا، جن میں جوہری جو تجربات پر پابندی اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے اور بھی جو سائنسی ایٹم بنانے کی جو صلاحیتیں تھیں، انہوں نے ان تمام معاملات پر ایران نے جو ہے ان کو بند کرنے کا اعادہ کیا تھا اور اپنی رضامندی ظاہر کی تھی۔ مگر یہ سب ہونے کے باوجود دوسرے ہی دن یعنی 24 گھنٹے کے بعد ہی امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر یہ حملہ کیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مذاکرات کے اندر کوئی سنجیدگی شامل نہیں تھی، کیونکہ ایران، روس اور چین کے درمیان بڑھتا ہوا تعاون واشنگٹن کے لیے ایک اسٹریٹجک چیلنج ہے۔ لہٰذا ایران پر دباؤ صرف علاقائی نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کی کشمکش کا بھی حصہ ہے، کیونکہ طاقت کا کھیل صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں، یہ دراصل عالمی بالادستی کی جنگ ہے، جہاں ہر آزاد آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ویسے بھی اگر آپ
تنقیدی نگاہ سے دیکھیں تو امریکی پالیسی میں امریکہ کی پالیسیوں میں ہمیشہ ایک جیسے تسلسل نظر آتا ہے. پہلے خطرے کا بیانیہ، پھر پابندیاں، پھر عسکری دباؤ، اور آخر میں بلا واسطہ یا براہ راست کارروائی. بقول امریکہ یہ جنگ ایران میں قیادت کو تبدیل کرنے کی جنگ ہے تاکہ وہاں کے عوام کو ظالمانہ قیادت سے نجات دلائی جائے. مگر امریکہ یہ بات بالکل بھول جاتا ہے کہ ایرانی عوام امریکہ اور اس کی پالیسیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ بھلے اپنے مذہبی لیڈر کے کتنے ہی خلاف ہوں اور اس کی پالیسیوں سے جتنا بھی اختلاف رکھتے ہوں، بہرحال اگر ہر اختلاف کا جواب جنگ اور ہر مذاہبت کا علاج پابندیاں ہو تو پھر عالمی قوانین اور سفارت کاری کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیونکہ طاقت کے زور پر قائم کیا گیا امن دراصل خاموشی ہوتی ہے، امن نہیں. اگر عالمی نظام واقعی قانون اور انصاف پر قائم ہے تو پھر طاقتور کو بھی اسی کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے. ایران پر حملہ محض حملہ نہیں، یہ عالمی طاقت کے اس تصور کی عکاسی ہے جس میں طاقت ہی قانون بن جاتی ہے. آنے والے جو اگلے چند دن ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے، کیونکہ ایران کے مذہبی سپریم لیڈر کے ہلاک ہونے کے بعد ان کی جو 40 سالہ جو آمریت کا تو خاتمہ تو ہو گیا ہے، مگر اس کے بعد جو ملکی ہنگامہ آرائی اور شدید جیسے بد امنی شروع ہو سکتی ہے. اور ویسے تو اصولی طور پہ تو وہ ایک جشن کی ہی کیفیت ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان نے دوسری طرف پاکستان نے افغانستان سے باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا ہے، ادھر امریکہ اور اسرائیل نے ایران کا جو ہے محاذ کھول دیا ہے. تو اس کے بھی دونوں بارڈر جو ہیں وہ اس وقت وہاں پر لڑائی کے انتہائی سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ہے، ہمیں اس چیز کو ہر حال میں کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پہ حملہ ایک انتہا سے زیادہ کنڈیم کرنے والی چیز ہے. لیکن میں ان لوگوں کے اوپر مجھے حیرت ہو رہی ہے جو کہ وہاں کے سپریم لیڈر کے مرنے پر افسردہ ہیں اور عجیب قسم کے وہ لوگ اپنے میسیج ڈال رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک ظالمانہ دور کا بھی خاتمہ ہوا ہے. تو ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایران کے عوام 40 سال سے اس ظالم شخص کو بھگت رہے تھے. تو بھلے یہ جس طریقے سے بھی ہوا